بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان کو بہت بڑی آفر ملی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، لیکن اس آفر کا عمران خان نے جو جواب دیا ہے اس پر پورا ملک شاکڈ ہے۔ پورے پاکستان کو لگ رہا ہے کہ عمران خان نے اتنی بڑی غلطی کیوں کر دی، اتنی بڑی بے وقوفی کیوں کر دی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کو آفر کیا ملی، عمران خان نے جواب کیا دیا، اور جو آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان نے بہت بڑی بے وقوفی کی ہے، آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان نے یہ جواب کیوں دیا ہے۔ اس کے بعد آپ بتائیے گا کہ عمران خان نے بے وقوفی کی ہے یا عقل مندی کی ہے۔ تو یہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ناظرین، پچھلے دنوں ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ سابق آرمی چیف کے بیٹے اعجاز الحق بنی گالہ پہنچ گئے ہیں عمران خان سے ملنے اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کا پیغام دینے۔ ابھی تک جو خبریں آ رہی تھیں وہ تو یہی آ رہی تھی کہ اگلے 10 سال کا پلان ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ہی حکومت میں رکھنا ہے اور عمران خان کو سائڈ پر لگا دینا ہے، دیوار کے ساتھ لگا دینا ہے، یا خدا نخواستہ اس کا قتل کروا دینا ہے اگر وہ خاموش نہیں ہوتا تو۔ پہلے بابر اعوان نے کہا کہ بنی گالہ کے ارد گرد باوردی شوٹرز گھوم رہے ہیں، پھر کل فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ افغانستان میں کوچی نامی شخص کو سپاری دے دی گئی ہے عمران خان کی جان لینے کی، لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے ناظرین۔ خدا نخواستہ اگر عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے تو پاکستان کے ساتھ جو ہوگا اس کی تو شاید ان کو فکر نہ بھی ہو، لیکن ان کے اپنے ساتھ جو ہوگا اس کی فکر ان کو ضرور ہونی چاہیے۔ تو اب اعجاز الحق صاحب عمران خان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کا جو پیغام لے کر آئے ہیں اس پر عمران خان کو مبارکبادیں مل رہی ہیں کہ آپ 2 مہینے میں اس نہج پر لے آئے ہیں کہ ان کا جو پلان تھا کہ یہ کمپنی ہم نے چلا کر چھوڑنی ہے اور عمران خان کی اب باری ہی نہیں آنی، وہ اپنے پلان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور آپ کو اتنی بڑی آفر دے رہے ہیں۔ اور اعجاز الحق کی ملاقات کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو نمبرز بلاک کیے گئے تھے وہ بھی اب ان بلاک ہو چکے ہیں۔ تو چودھری غلام حسین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اعجاز الحق نے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کا پیغام دیا ہے کہ اگر آپ سائفر کی تحقیقات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ہمارے پاس آپ کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے، بس آپ صرف یہ سائفر کی تحقیقات والے معاملے پر، یہ امریکی سازش، امریکی مداخلت والے معاملے پر اپنا منہ بند رکھیں اور تحقیقات کا مطالبہ نہ کریں۔ اب اس پر عمران خان نے کیا جواب دیا ہے یہ سن کر آپ بڑے حیران ہوں گے۔ عمران خان کو مشورے دیے جا رہے تھے کہ بہت اچھی آفر ہے، اسے ایکسپٹ کر لو، آپ کا اس سب سے کیا لینا دینا، آپ نے جو عوام کو پیغام پہنچانا تھا وہ آپ نے پہنچا دیا ہے، اب ساری چیزیں آپ کے حق میں جا رہی ہیں، آپ سے صرف ایک ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو آپ اس ڈیمانڈ کو تسلیم کر لیں۔ لیکن عمران خان کا کیا جواب تھا کہ آپ اپنی آپشنز اپنے پاس رکھیں، میں سائفر کی تحقیقات کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب کہا جا رہا ہے اور آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ یہ عمران خان نے کیا بے وقوفی کی ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان نے ایسا کیا کیوں ہے۔ ایک تو جو فیٹف والا معاملہ ہے اس پر پاکستان کو لٹکا دیا گیا ہے۔ اگر اس وقت عمران خان اقتدار میں ہوتے، ویسے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ اپنی مرضی کی حکومت لے آیا ہے اس لیے پاکستان کو انعام دیا ہے، اگر پاکستان عمران خان کو نہ ہٹاتا تو پاکستان کا نام فیٹف کی گرے لسٹ میں ہی رہتا، لیکن عمران خان کی موجودگی میں اب پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ میں رکھنا امریکہ کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ پچھلی بار بھی جب پاکستان نے تمام مطالبات پورے کر لیے تھے، 32 میں سے صرف 2 مطالبات ایسے تھے جن پر ابھی عمل درآمد نہیں ہوا تھا، پورے وہ بھی ہو چکے تھے، اس کے باوجود بھی پاکستان کا نام فیٹف کی گرے لسٹ سے نہیں نکالا گیا، کیونکہ وہ تو ان کے پلان میں ہی نہیں تھا۔ انہوں نے جو ٹاسک دیے تھے پاکستان کو وہ اتنے مشکل تھے کہ وہ ممکن ہی نہیں تھا کہ پاکستان پورے کر سکتا۔ عمران خان نے کر دکھایا، ورنہ ان کا تو پلان تھا کہ پاکستان یہ نہیں کر سکے گا، پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ عمران خان نے کر دکھایا، اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کا نام فیٹف کی گرے لسٹ سے نہیں نکالا، تو عمران خان نے امریکہ کے پول کھولنا شروع کر دیے۔ غیر ملکی میڈیا چینلز پر بیٹھ کر عمران خان نے کہا کہ یہ فیٹف امریکہ کا ایک پولیٹیکل ٹول ہے جس سے وہ دوسرے ممالک کو بلیک میل کرتا ہے۔ ہمارے فگرز اٹھا کر دیکھیں، ہمارے فگرز برطانیہ سے بہتر ہیں، بھارت سے بہتر ہیں، لیکن وہ فیٹف کی گرے لسٹ میں نہیں ہیں، ہم کیوں ہیں؟ اور اگر آپ نے پہلے تو ہمیں 27 نکات دیے تھے، پھر 32 کر دیے، اس میں سے اگر کوئی ملک 12-13 بھی پورے کر لیتا ہے تو نارملی اس کا نام نکل جایا کرتا ہے۔ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں پھر بھی ہمارا نام نہیں نکل رہا، اس کا مطلب ہے کہ امریکہ ہمیں دباؤ میں رکھنا چاہتا ہے۔
اور امریکہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے راز دنیا کے سامنے نہ کھولیں. کوئی نہیں کھولتا. عمران خان کھول رہا تھا. افغانستان میں کیا گیم ہوئی، بڑی خوبصورتی سے اس کا سارا الزام امریکہ نے پاکستان پر لگا دیا تھا. پاکستان نے وہ الزام بھی دھویا. اور امریکہ افغانستان میں کیا کر رہا ہے، بھارت افغانستان میں کیا کر رہا ہے، عمران خان نے کھل کر دنیا کو بتا دیا. ہم پر سے دہشت گردی کا لیبل ہی ہٹا دیا، الٹا بھارت پر لگ گیا. اور اب عمران خان کی وجہ سے پوری دنیا یہ جان چکی ہے کہ امریکہ حکومتیں بھی اپنی مرضی سے تبدیل کیا کرتا ہے. حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وزیر اعظم تو کیا، آرمی چیف بھی امریکہ کی مرضی کے لگا کرتے ہیں. جنرل حمید گل نے کیا کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ ڈیزرونگ کوئی بھی نہیں ہے آرمی چیف کی کرسی کے لیے، لیکن میں امریکہ کو پسند نہیں، اس لیے میں آرمی چیف نہیں بن سکتا. تو عمران خان کا یہ تھا کہ عمران خان نے یہ باتیں پوری دنیا کو بتا دی. اور پھر دوسرا، عمران خان کی آواز میں وہ میجک ہے کہ عمران خان کی آواز پوری دنیا میں گونجتی ہے، دنیا سننا پسند کرتی ہے. یہی باتیں اگر نواز شریف کہے، یہی باتیں شہباز شریف کہے، زرداری کہے، کوئی سنے گا بھی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو عمران خان کو سائڈ پر رکھنے کے لیے امریکہ نے پاکستان کے ساتھ گیم کیا کھیلی کہ فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان کو نکالنے کے لیے جو فیٹف کی ٹیم نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا جولائی میں، امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ دورہ اب اکتوبر میں ہوگا، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکال لیں اور شہباز شریف کی حکومت کو ہٹا دیا جائے اور پھر سے عمران خان آ جائے. تو اس لیے عمران خان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ امریکہ کو بدنام نہ کرو. اگر سائفر کی اوپن تحقیقات ہوتی ہیں تو صرف امریکہ ہی نہیں، یہاں پر بھی بہت سارے چہرے بے نقاب ہو جانے ہیں. تو اب 2 منٹ کے لیے یہ سوچ لیں کہ عمران خان اس آفر کو مان لیتا، جیسا کہ ہم بھی چاہ رہے ہوں گے، آپ بھی چاہ رہے ہوں گے، پورا پاکستان چاہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ آپ کی ساری باتیں مان رہی ہے تو آپ یہ بات مان لیں. لیکن یہ ماننے سے ہوتا کیا؟ پہلے تو عمران خان یہ بات مان بھی لیتا تو اس کو لمبا کھینچا جاتا، بات اکتوبر تک تو لے جائی جاتی. پھر جب نئے الیکشنز کا اعلان بھی ہوتا تو عمران خان عوام میں کیا میسج لے کر جاتا؟ یا تو عمران خان اس بات پر خاموش رہتا ہے تو آپ بھی خاموش رہیں، شہباز شریف، مریم نواز، اس پورے ٹولے کو بھی کہیں کہ آپ بھی خاموش رہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ چیختے رہیں، چلاتے رہیں کہ عمران خان ایک خالی کاغذ لے کر آیا تھا، کوئی سائفر وائفر نہیں تھا، اور آپ بھی میڈیا پر آ کر کہتے رہیں کہ کوئی سازش نہیں ہوئی اور عمران خان جھوٹا بنتا رہے لیکن عمران خان اپنا منہ بند رکھے. اس طرح تو عمران خان جھوٹا بن جائے گا اور اس کی عوام میں مقبولیت گرے گی، اس کا ووٹ بینک گرے گا. ابھی عمران خان جانتا ہے کہ عوام اس کے ساتھ ہے، الیکشنز تو ہوں گے ہی ہوں گے، اور اس کو اتنا ووٹ ملنا ہے کہ جتنی بھی دھاندلی کی کوشش کی جائے عمران خان کو 2/3 اکثریت تو مل ہی جانی ہے. اب آپ اگر امریکہ کو سائڈ پر رکھیں، بھارت کو سائڈ پر رکھیں اور ان کی جو کٹ پتلیاں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ جو امپورٹڈ حکومت کا تولہ ہے، ان کو سائڈ پر رکھیں، یہ تو پاکستان کی بہتری چاہتے ہی نہیں ہے. اگر ہم صرف محب وطن لوگوں کی بات کریں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محب وطن لوگوں کو لگتا ہو کہ یہ لوگ تجربہ کار ہیں، یہ آئیں گے تو معیشت کو سنبھال لیں گے، عمران خان معیشت کو سنبھال نہیں سک رہا. اگر انہوں نے ایسا سوچا ہے تو انہوں نے بڑی غلطی کی ہے. جس حالت میں عمران خان کو یہ ملک ملا تھا وہ آج کے پاکستان سے بہت زیادہ خراب تھا، اور پھر بیچ میں کووڈ آیا جس میں پاکستان جیسے ملک تباہ ہو گئے. اگر اس وقت ان کی حکومت ہوتی تو پاکستان تو دیوالیہ ہو جاتا. اور آج پاکستان ترقی کر رہا تھا، خزانے بھرے ہوئے تھے، اس کے باوجود یہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے کے قریب لے آئے ہیں. تو اگر محب وطن لوگوں نے ایسا سوچا تو یہ انہوں نے غلطی کی. لیکن اگر آپ غلطی ایکسیپٹ کریں اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو آپ کی غلطی معاف ہو جاتی ہے. قوم کل بھی ان سے پیار کرتی تھی، آج بھی کرتی ہے اور کل بھی کرتی رہے گی. لیکن اگر یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ امریکہ بدنام نہ ہو، ہمارا پول نہ کھلے اور ہم عمران خان کا اس طرح سے ووٹ بینک گرا دیں کہ کوئی سازش نہیں ہوئی تھی، عمران خان جھوٹ بول رہا تھا، تو پھر اس قسم کی آفرز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ناظرین، آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.